ففروا الی اللہ، اللہ میرے رب تیرے قربان کیا صدا ہے، ففروا الی اللہ، میں حیران ہوں، بالکل غنی، بالکل بے نیاز، نہ مکان ضرورت نہ زمان ضرورت، یہ کیا عجب ہے، ہر ذات کو جگہ چاہیے، ہر ذات، میں منبر پہ بیٹھوں آپ زمین پہ بیٹھیں، جگہ گھیری ہوئی ہے، اور اللہ ایک ذات ہے، اور ایسی ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ایسی عظیم ذات ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھنے میں لگ گئی، کیوں؟ وہ العزیز الحکیم، وہ ہے اس قابل جس کی تسبیح پڑھی جائے، وہ عزتوں والا، وہ حکمتوں والا، یہ کیوں تسبیح پڑھتے ہیں؟ لہو ما فی السماوات، اس لیے لہو ملک السماوات والارض، اس لیے پڑھتے ہیں تو بادشاہی وہی ہے، بادشاہی وہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، کیوں تسبیح پڑھتے ہیں کہ زندگی موت کی تنازیں وہ کھینچتا، وہ سکیڑتا، وہ سمیٹتا، وہ بڑھاتا ہے، کیوں تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، کیوں تسبیح پڑھتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا اس سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اول ابتدا سے پاک، وہ آخر انتہا سے پاک، کتنی بڑی ذات ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی سات زمین آسمان سے بڑی ہو، وہ آپ کتنا بڑا ہوگا، تو اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد کہتا لا یعویہ مکان، مجھے کسی مکان کی ضرورت نہیں، مجھے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ہوں جگہ سے پاک، موجود ہوں زمانے سے پاک، موجود ہوں مکان سے پاک، موجود عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش استوا کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش اس کی ضرورت نہیں، آسمان اس کی حاجت نہیں، فرشتے اس کی مجبوری نہیں ہے، جنت جہنم کا محتاج نہیں ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی اور بچے کا محتاج نہیں ہے، قل هو اللہ احد، ایک اکیلا نہیں، اکیلا نہیں، اکیلا کہتے ہیں واحد، واحد اکیلا، تو احد کیا ہے؟ احد، احد جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کی کوئی شبہ نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس جیسا کوئی ہو نہ ہو، جسے تصور میں لایا نہ جا سکے، خیالوں میں بسایا نہ جا سکے، آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، الفاظ میں آ نہ سکے، تعبیرات میں سما نہ سکے، احد، قل هو اللہ احد، اکیلا نہیں، وہ واحد کا ترجمہ ہے، احد یکتا، بے مثل، بے مثال، بلا تشبیہ، بلا شبیہ، بلا شریک، بلا مشارک، بلا مشیر، بلا وزیر، بلا حاجت، لیس معه رب یرجع، رب لیس معه الہ یخشى ولا رب یرجع ولا حاجب یرشى ولا وزیر یؤتى، قهر بلا معین ودبر بلا مشیر، احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کون اللہ کو بیان کرے؟ اے انسان تو بڑا کمزور ہے، تجھے اپنے مسائل کا حل چاہیے، اللہ سے دوستی لگا لے، ادھر آ جا، اللہ دعوت دیتا ہے میرے بن جاؤ سارے کام بناؤں گا، میرے بن جاؤ سارے مسائل حل کروں گا، میرے آگے جھکو، کہ دیکھتے نہیں ہو زمین جھک گئی، دیکھتے نہیں آسمان جھک گیا، دیکھتے نہیں ہو تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، دیکھتے نہیں ہو زمین سجدے میں گری، آسمان بستی میں لگا، ہواؤں میں اللہ کے نغمے پڑے، پرندے اللہ کی تسبیح میں لگے، تو بھی چھوٹو، تیرے مسائل پیسے سے حل نہیں ہوں گے، سیاسی لیڈر حل نہیں کر سکیں گے،
حقوق کی جنگ سے تم اپنے مسائل حل نہیں کر سکو گے. حق مانگنے چھوڑو, حق قربان کرنے شروع کر دو. میں تمہارا ساتھی ہوں, مجھے آگے بھی پاؤ گے, پیچھے بھی پاؤ گے, دائیں بھی پاؤ گے, بائیں بھی پاؤ گے. اپنی شہرت سے زیادہ قریب پاؤ گے, دل کی دھڑکنوں میں پاؤ گے. جب پکارو گے مجھے سامنے پاؤ گے. حقوق کی جنگ چھوڑ دو, حقوق قربان کرنا شروع. اٹھنے کی جنگ چھوڑ دو, جھکنا شروع کر دو. گردن اکڑانا چھوڑ دے, گردن جھکانا سیکھ لے. بدلہ لینا چھوڑ دے, معاف کرنا سیکھ لے. گالی دینا چھوڑ دے, پیار دینا سیکھ لے. بغاوت چھوڑ دے, صلح کر لے. شراب چھوڑ, شربت پیا. زنا چھوڑ, نکاح پیا. ظلم چھوڑ, عدل پیا. سود چھوڑ, تجارت پیا. غفلت چھوڑ, بیداری پیا. جہالت چھوڑ, علم پیا. قومیت چھوڑ, امت پیا. سداؤں سے لگتے ہیں کہ مسجد پیا. بازار مسجد کو نہ چھوڑ, بازار کو چھوڑ. میرا گھر نہ چھوڑ, بازار کو چھوڑ. ماں باپ کا باغی نہ بن, ماں باپ کا آگے جھک جا. پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں تیرا ہو جاؤں گا. جب میں آ جاؤں تو تجھے فإن وجدت كل شيء وإن فتني فاتك كل شيء. ایک اللہ جب تک میرا ساتھی نہیں بنتا ساری زمین کے خزانے میرے مسائل حل نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے حکمران میرے مسائل حل نہیں کر سکتے. میرے مسائل یا لوگوں سے متعلق ہیں, یا دھرتی سے متعلق ہیں, یا آسمان سے متعلق ہیں. وہ اوپر سے آفت بھیجے, میں کہاں جاؤں؟ وہ زمین کو ہلا دے, میں کہاں جاؤں؟ وہ ہواؤں کو پاگل کر دے, میں کہاں جاؤں؟ وہ پانیوں کی لگام ڈھیلی چھوڑ دے, میں کہاں جاؤں؟ تو میرے مسائل ان ساری چیزوں سے متعلق. پھر میرے مسائل انسانوں سے متعلق. اس نے میرے پر ظلم کیا, یہ میرا حق کھا گیا, یہ میری زمین دبا گیا, یہ میری اولاد ہو کے نافرمان ہو گیا, یہ بیوی ہو کے مانتی نہیں, یہ خامد ہو کے شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے. یہ عورت کا مسئلہ, یہ مرد کے مسائل, یہ جوانوں کے, یہ بوڑھوں کے, یہ شوہر کے, یہ گدا کے. تو کیا ان مسائل کے حل کرنے کی کوئی تدبیر اللہ بھی بتاتا ہے؟ یا جو شیطان نے بتائی ہے, پیسہ بناؤ مسائل حل کرو, پیسہ بناؤ مسائل حل کرو. پیسہ لوٹنے سے آئے لوٹ لو, قبضہ گروپ سے آئے قبضہ گروپ بن جاؤ, نشہ بیچنے سے آئے نشہ بیچو, قتل کرنے سے آئے قتل کر دو, مال دبانے سے آئے مال دبا دو. جو کرنے سے آئے کرو. پیسہ آیا تمہارے مسائل حل ہو گئے. یہ شیطان کی دعوت ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. قرآن کی آیت کا یہ سارا مضمون ہے. یہ سب شیطان کی دعوت ہے. بازار میں دو دعوتیں چل رہی ہیں, ایک اللہ کی دعوت ہے, ایک شیطان کی دعوت ہے. میری بات یاد رکھنا, میری بات یاد رکھنا. نہ حق تلوار سے پھیلتا ہے, نہ کفر تلوار سے پھیلتا ہے, نہ باطل تلوار سے پھیلتا ہے, نہ اسلام تلوار سے پھیلتا ہے. باطل بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے اور حق بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے. باطل بھی دعوت سے چلتا ہے اور حق بھی دعوت سے چلتا ہے. حق کا داعی اللہ ہے اور باطل کا داعی شیطان ہے. حق کی دعوت انبیاء دیتے ہیں اور باطل کی دعوت شیطان کے شتوندر دیتے ہیں. من الجنۃ والناس. اوپر دیکھو اللہ کہتا ہے انا اوحینا الیک. یہ نبیوں پر اللہ کی وحی آئی, یہ وحی دعوت کے لیے آئی ہے. ادھر دیکھو شیطان بھی کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیطان نے بھی وحی اتاری اور اللہ نے بھی وحی اتاری. شیطان کی وحی کا مقصد کیا ہے؟ لیجادلوکم, تمہیں گمراہ کرنا, تمہیں گمراہ کرنا. اور اللہ کی وحی کا مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچانا. وحی اللہ نے وحی بھیجی کیوں؟ کہ حیدرآباد والے اندھیروں سے نکل جائیں, غفلت کا اندھیرا چھٹ جائے, قومیت کا اندھیرا